گجرات انہاں تو بعد ذاکر سید علی رضا شاہ انہاں تو بعد ذاکر غلام عباس جبھا اختتام مجلس غلام عباس اکران دے صلوات بر محمد و آل محمد بس ایک ربائی سنا حیدر کے مدارج کو گھٹانے والے سن اے عظمت آل پیغمبر کو چھپانے والے حیدر کے مدارج کو گھٹانے والے سن اے عظمت آل پیغمبر کو چھپانے والے آدھا پیا عمران کے بیٹے کو ملائکہ بھی نہ سمجھے ارے تم کون ہو غیروں میں ملانے والے نعرہ حیدری ہوں جناب دے سامنے جناب علامہ آصف عمران کاظمی آؤ بسم اللہ التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بحق یاسین والقرآن الحکیم وبحق طٰہٰ والقرآن العظیم یا من یقدر علی حوائج سائلین یا من یعلم ما فی الضمیر یا منفس للمقربین یا مفرج للمکروبین یا رحم الشیخ الکبیر یا رزق الطفل الصغیر من لا یحتاج التفسیر صلی علی محمد وآل محمد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تخلقنی صلی علی محمد وآل محمد صلوات بر محمد و میرا ایمان ہے صلوات سب کو یاد ہے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر مل کے بآواز بلند نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام مل کے بآواز بلند نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حسینیات زندہ باد حسینیات زندہ باد یزیدیات مردباد خاندان سیدہ پہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد اپنے اپنے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے بھی بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہم محمد و اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ومولانا ومولا القونین ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البطول ومولانا صاحب العصر والزمان روحي وأرواحنا الفداء اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنا جتنا ذہنوں میں آل محمد کا مقام بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھیں محمد دعا ہے اللہ بحق کے چہاردہ معصومین علیہ السلام آپ تمام احباب کا اس عزت والے مقام پہ آنا قبول و منظور فرمائیں آمین ضرور کہا کرے معصوم فرماتے ہیں جو بندہ دعا کے بعد آمین نہیں کہتا در حقیقت اس کو دعا کی ضرورت نہیں ہوتی بڑا بھی امیر بندہ ہو تو اللہ کا محتاج ہوتا ہے
آپ کے لیے دعا مانگی جاتی ہے، آمین کہا کریں۔ بسم اللہ جناب آج سے ٹھیک ہے، اللہ عزت عطا فرمائے۔ مالک آپ سب کا آنا قبول و منظور فرمائے، آپ کی نیک دلی شری حاجات کو پورا فرمائے۔ میرے مالک بہک کے ملکہ کونین، بہت سی دعائیں ایسی ہیں جو دلوں میں رکھتے ہیں زبان تک نہیں لا سکتے، میرے مالک تو دلوں کے بہتر جانتا ہے، سب کی مبنی بشری حاجات کو پورا فرما۔ دعا کے لیے کہا گیا ہے سید فضل بادشاہ صاحب، حسن عسکری شاہ صاحب، سید علی رضا شاہ صاحب، سید عقیل بادشاہ صاحب اور سید تنویر حسین شاہ صاحب، مالک ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، عزت و بخت عطا فرمائے۔ میرے مالک ان کے جتنے مرحومین ہیں بالخصوص والدین کے لیے میرے مالک ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات بآواز بلند تلاوت تو جو ہے جی بات شروع کی جائے، کوئی لمبی چوڑی گفتگو کرنے کا ارادہ نہیں ہے، یہ سپیکر ٹھیک نہیں ہے، اس کی کو کم کرو، سمپل آواز ہو، بس زیادہ آواز کھچتا ہے، ہاں نہیں ایکو کم کر دو، آواز ویسے تھوڑی زیادہ کر دو، ایکو کر دو جی۔ توجہ ہے نا صاحبان کی، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، دو جملے فضیلت آل محمد کے بابا ہارون شاہ جی جاستے جی تھوڑی زیارتیں ہو گئی ہیں۔ اللہ کلام حکیم میں بغیر تمہید کے بات شروع کرتے ہیں۔ اللہ کلام حکیم میں جب بھی بات کرتا ہے تو اس کا ایک مزاج ہے، توحید اپنے مزاج کے مطابق بات کرتی ہے۔ کبھی اللہ نام لے کے بات کرتا ہے اور کبھی اللہ صفت کے ذریعے سے لوگوں سے بات کرتا ہے۔ کوئی لمحہ نہیں آپ کا ضائع کرنا، کوئی فضول بات نہیں کرنی، آپ میرے اپنے تشریف فرما ہیں۔ مالک نے قرآن میں جب بھی ذکر کیا ہے تو بار بار یہ کہا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، آمنو آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو جملہ کہوں، مالک ایمان والوں کو خطاب کرتا ہے، اسلام والوں کو خطاب نہیں کرتا ہے۔ کبھی نہیں کہتا اے اسلام والوں، نہیں کہتا، صاحبان ایمان کو ہی خطاب کرتا ہے۔ شیعہ سے بہتر کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ ایمان والا کون ہو سکتا ہے۔ رسول ثقلین کا فرمان ہے مومن ہے ہی وہ جو اقرار ولایت علی کرتا ہو۔ اللہ زندگی دراز فرمائے۔ بسم اللہ حیدریہ۔ پتہ چل گیا کہ مومن وہ ہے، دائرہ اسلام میں وہ آتا ہے جو اقرار ولایت دیکھنا میری طرف ہے علی کرتا ہے۔ اللہ جب بھی بات کرتا ہے تو علی والوں سے کرتا ہے۔ جس جملے کے لیے آپ کو زحمت دی ہے، جب اللہ بات ہی علی والوں سے کرتا ہے، علی کے دشمن سے جو اللہ بات کرنا پسند نہیں کرتا، وہ جنت کی امید کس دل سے لگائے بیٹھے ہیں؟ مل کے بولو حیدریہ۔ کبھی اللہ نام لے کے اور کبھی اللہ صفت کے ذریعے سے پڑھی لکھی گفتگو کرنی ہے، دو جملے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، اور دو جملے میں ہی انشاءاللہ مجلس مکمل ہوگی اگر آپ دعا فرمائیں گے۔ بابا جی وہیں اللہ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، بات سنا لو نا آپ کو۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان ہے وہ ذات، پاکیزہ ہے وہ ذات، بلند ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ بابا جی آتے جاتے رہیں گے، یہ بانی مجلس ہیں، آپ دھیان میری طرف رکھیے گا۔ سبحان یعنی اللہ۔ کبھی بھی لوگوں کو اللہ کے پاک ہونے کا پتہ نہ چلتا۔ بابا ہارون شاہ جی اگر کائنات میں 14 پاک نہ ہوتے، تھوڑا لطف کرو نا، تھوڑا لطف کرو۔ اللہ نے دو لفظ کلام حکیم میں استعمال کیے ہیں، ایک سبحان اپنے لیے، ایک تطہیر اپنے لیے۔ دونوں کا معنی بابا جی پاک ہے، دونوں کا معنی پاک ہے۔ سبحان کا معنی بھی پاک کیا جاتا ہے، تطہیر کا معنی بھی پاک کیا جاتا ہے۔ بڑے دانشمند پڑھے لکھے حضرات میرے سامنے تشریف فرماؤ۔ کبھی بھی بابا جی اس کے سبحان ہونے کا لوگوں کو پتہ ہی نہ چلتا اگر کائنات میں 14 کی طہارت سامنے نہ آتی۔ لفظ کہوں اگر آپ مجھے میرا ساتھ دیں، رب العزت کی قسم ہے بابا جی جتنا وہ ذات میں پاک ہے نا، 14 اتنے وجود میں پاک ہے۔ مل کے بولو حیدریہ۔ اس کی طہارت کا مکمل نمونہ آل محمد، اس کے علم کا مکمل مظہر آل محمد۔ یہیں سے بات کو شروع کر۔ اللہ کہنا کیا چاہ رہا، میں اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے،
پوری توجہ فرمائیں، میں نے معراج نہیں پڑھنی، ایک نقطہ کہنا چاہتا ہوں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، ہر بندہ واجب کی نیت سے میری طرف دیکھ۔ مسجد حرام بابا علی رضا شاہ اس دنیا کا مقام ہے، مسجد اقصیٰ عرش کا مقام ہے، یعنی اللہ پیغمبر کو لے گیا یہاں سے وہاں تک۔ میں اس مجلس سے پاک میں آیا ہوں، اپنے گھر سے چلا ہوں یہاں تک آیا ہوں۔ کوئی بندہ مجھ سے پوچھے کہاں سے آئے ہو، میں کہوں گا نارو والی سے۔ گھر سے لے کے اس فرش آزاد تک درمیان کا میرا یہ سفر ہے، ایک مقام ابتدا ہے، ایک مقام انتہا ہے۔ اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ مسجد حرام سے، مسجد حرام سے، بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، اگلے لفظ میں اتنا خوبصورت وزن ہے، داد بھی ہو جائے دی تو دعا بھی ہو جائے دی، توجہ فرمانی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک میں نے سیر کروائی ہے۔ جاؤ پوچھو اسلام کی تاریخ سے، پیغمبر جس رات معراج پہ گئے، جڑا بندہ جاگدا پہ ہے نا وہ میری گل دل تے لکھے گا، پیغمبر جس رات معراج پہ گئے، جس گھر میں سو رہے تھے وہ گھر ابو طالب کا ہے۔ تھوڑی توجہ فرمانی ہے، تھوڑی توجہ فرمانی ہے۔ پیغمبر جس گھر میں سو رہے تھے بابا جی وہ گھر ابو طالب کا ہے، گھر ابو طالب کا ہے۔ پوری دنیا جس کو گھر کہتی ہے اللہ اس کو گھر نہیں مسجد حرام کہتا ہے، اللہ اس کو مسجد حرام کہتا ہے۔ اگلی گل جو اور بڑا وجہ، ایسی باتیں سننے سے بندے کی معرفت بلند ہوتی، لفظ سنو دے تو ہاں ٹھہر جان دے۔ اللہ اس کو مسجد کہتا ہے۔ مسجد کسے کہتی ہے؟ لغت کی کتابیں اٹھائیں، علماء سے پوچھیں۔ میرا گھر ہے، اتنے خطابت میں نوان واسطے نہیں آیا، حاضری لوان واسطے اور بابا جی کو دعا لین واسطے۔ مسجد کسے کہتے ہیں؟ لغت کی کتابیں اٹھائیں، اس میں دیکھیں مسجد کے کیا معنی ہے۔ جہاں پہ سجدہ کیا جائے، تھوڑی توجہ فرمانی، جہاں پہ سجدہ کیا جائے بابا ہارون شاہ جی، مقام سجدہ کو مسجد کہتے ہیں، جامعہ مسجد اس کو کہتے ہیں جہاں با جماعت سجدہ کیا جائے۔ مسجد حرام کو مسجد حرام اس لیے کہتے ہیں وہاں پہ با جماعت نماز ہوتی ہے۔ جڑا بندہ جان کے نہ بولے تو مقدر دا گلہ کرے، اس سے خوبصورت میں آل محمد کا قصیدہ پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اللہ ابو طالب کے گھر کو مسجد حرام کہہ کے پوری کائنات کو بتانا چاہتا ہے اس گھر میں ابو طالب اکیلا نمازی نہیں، سارے ہی نمازی ہیں۔ مل کے بولو حیدری، اکیلا نمازی نہیں، سارے۔ اچھا اسی مسجد جائیے نا، مالک کا کیا حکم؟ ہن بابا ہارون شاہ جی فیشن بن گیا، مسجداں دے وچ ہی وضو خانے، لٹریناں بھی اتھے ہی، وضو خانے، یہ فیشن ہو گیا۔ جبکہ پیغمبر کا فرمان ہے گھر سے وضو کر کے آؤ۔ توجہ فرمانی، تو اس دلان دے بوجھ نہیں بنانا، لطف لینا ہے۔ اللہ چاہتا ہے 2 لمحے کے لیے بھی میرے گھر آؤ نا تو پاک ہو کے آؤ، کبھی بھی بغیر وضو کے میرے گھر میں نہ آنا۔ ہاں ٹھہر جان دے، توجہ ہوئی تھے، کدی بھی بغیر وضو دے بغیر پاک ہوئی میرے گھر وچ نہیں آنا، لطف لینا ہے۔ جو اللہ ہمارا 2 لمحے کا بھی بغیر وضو کے، توجہ تو فرماؤ نا، مسجد میں آنا پسند نہیں کرتا، اللہ جانے وہ ابو طالب کس طہارت کے کمال پہ ہے جس کا گھر ہی مسجد ہے۔ کوئی تو بولے میرے نال اونچا بولو حیدری، تو توجہ فرما رہے ہیں۔ اللہ زندگی دراز میں تھوڑے ترازی، اگلی گل تو لطف لینا، یاد کرو دے بابا علی رضا شاہ میرے بھائی نے، وہ تو چنگی طرح جان دینا بابا ہارون شاہ نال، تو تسی میرے بعد دعا کرو دے تے گل پوری مکمل ہوگی۔ ایک جملہ آخر ہے، ایک اور، جتھے اللہ ساڑھا لمحہ برداشت نہیں کرتا وہ گھر ابو۔ اچھا مسجد کے کچھ احترام ہے، مسجد سونا ٹھیک نہیں، دیکھو میرے پاس لطف لینا، مسجد سونا ٹھیک، اللہ نے مسجد سو ہونا، بڑے چھپ کے لفظ آخنا ہے، بچے چھوڑو، بڑے پردے سے لفظ کہنا چاہتا ہوں، دعا لینی ہے بابا جی سے آخری سید تک، پوری دعا۔ مسجد سونا ٹھیک نہیں، کیوں؟ اللہ کہتا یہ ہے کہ کدی حالت اور ہوندی ہے تو کدی حالت اور ہوندی ہے، اور کچھ نہیں، ستیاں وضو تے جاندہ رہندا نا۔ اللہ چاہتا ہے میرے گھر میں سونا نہیں ہے، کیوں؟ طہارت باقی نہیں رہتی۔ کن جا کے سنا تو کتنے جا کے سنا، میرے گھر میں سونا نہیں ہے، طہارت باقی نہیں رہتی۔ ابو طالب کے گھر کے کیا کہنے، سوتے بھی ادھر ہیں رہتے بھی ادھر ہیں۔ کتنے خوبصورت بازو بلند ہو گئے، اونچا بولو حیدری، لفظ بھی سونا ٹھیک۔ بندے پورا پورا کار چکے مسیتے آ جاندے نے، جنہوں نے اینی تمیز انہی میں لوٹے چھ دودھ نہیں پائی دا، انہوں نے بڑھا جانے ابو طالب کون۔ میں ابو طالب کے ایمان پہ بات نہیں کرتا، میں جناب ابو طالب کی عظمت بتا رہا ہوں آپ کو۔ ابھی تک میں کلمہ ایسا نہیں آکیا جو ہمارے ممبروں سے کہا جاتا رہا۔ ابو طالب کون ہے؟ توجہ فرمانی ہے،
وہ ابو طالب جس کے گھر کو اللہ مسجد کہتا ہے، وہ ابو طالب جس کے گھر کو اللہ مسجد کہتا ہے۔ جملے چ زور ہوئے، سپیکر پڑھنے دا مطلب کوئی نہیں، تانوں تنگ کرنے دا مطلب کوئی نہیں، بہت خوبصورت بول دے پیو، لفظ بڑا کمال دے، توجہ فرماؤ دے۔ کون ابو طالب؟ جس کا گھر مسجد ہو، اسی ابو طالب کو زیبا ہے کہ اس کا بیٹا 13 رجب کو کعبہ میں نازل ہو۔ تو توجہ فرما رہے ہو؟ توجہ فرما، جس کا گھر مسجد ہو اسی ابو طالب کو زیبا ہے کہ اس کا بیٹا 13 رجب کو کعبہ میں آئے۔ توجہ فرمانی، مدینہ میں ہر بندے دا بوا مسجد جو بند ہو گیا، لطف لانا، وقت نہیں میں ہر جملے تشریح کر رہا، مدینہ میں ایک گلہ سر یہ یاد نہیں، ہر بندے دا دروازہ مسجد بابا ہارون شاہ جی بند ہو گیا، ایک در کھلا رہا۔ تو سیدھے جان دے ہو نا، علی بادشاہ کا دروازہ کھلا رہا، علی بادشاہ کا دروازہ کھلا رہا، آخری بند تک توجہ فرمانی، سارے در بند، علی کا دروازہ کھولا۔ لوگ اعتراض کیتا پیغمبر دی خدمت چاہیے، یا علی ساڑھے بند تے انہوں نے کھلا، یا علی ساڑھے بند توڑا کھلا۔ فرمایا مسجد میں اور تمہارے گھر میں فرق ہے، اس لیے میں نے یہ در بند کرا دی ہے۔ تو توجہ فرماؤنا، مسجد میں اور تمہارے گھر کے صحن میں کچھ تو فرق ہے نا، میں اس واسطے بوئے بند کرواتے نے۔ تو فرمایا یا علی دا بوا اوکی میں کھلا رہ گئے۔ فرمایا اس کے صحن میں اور مسجد کے صحن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مل کے بولو حیدری، کوئی فرق نہیں۔ یا رسول اللہ، ان کا دروازہ کھلا، ہمارا بند، ان کا کھلا۔ جو زد کی تھی نا لوگاں، بابا ہارون شاہ جی مجمع دی ضمانت دینی، جب بندہ جوندہ ہوئے او دے منہ یا علی دا نام نہ آوے تے تو دکھ لے کے ٹور جاندہ، ہور تے کار ککھ نہیں سکدا۔ بابا جی لوگاں زد کی تھی نا، تو پیغمبر کے چہرے پہ جلال آیا، فرمایا اس کا دروازہ بند کرنا چاہتے ہو جو خود اللہ کا دروازہ ہے۔ کیا بات ہے توڑے سنن دی یار ہے، اچھا بولو ایک باری حیدری، خدا دروازہ بند کرنا چاہتے ہو جو خود اللہ کا۔ باتیں بہت، بات کو چھوڑ کے ایک بات مکمل کرنی۔ ایک یہ مسجد ہے جس میں لوگ رہتے ہیں، اللہ اس کو مسجد حرام کہتے ہیں، گل پسند آ رہی ہے نا، جس میں بندے رہتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ عقیل بھی ادھر آیا، طالب بھی ادھر آیا، جعفر بھی ادھر ہی آیا، وہیں پہ بیٹھ کے اسلام کی تبلیغ ہوئی۔ اللہ نے اس کو مسجد حرام کہا۔ قرآن کہہ رہا ہے والذین اتخذوا، اور وہ لوگ جنہوں نے پکڑ لیا، کیتا کی، راتوں رات مسجد بنا لے۔ تھوڑے سنیں، ایک گھر ہے اللہ اس کو مسجد کہتا ہے، ایک مسجد ہے لوگاں راتوں رات بنا لی۔ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ جتنا سونا سسپینس ہوئے، جتنے سونے خاموش ہوئے، اتنے سونے بولو دے۔ مالک کہہ رہا ہے مسجدن زرارن و کفرا، یہ مسجد زرار بھی ہے جس کی بنیاد کفر پہ رکھی گئی۔ مرضی ہے نا تھوڑی، مرضی ہے نا تھوڑی، بابا جی مسجد بھی ہے، زرار بھی ہے، کفر بھی ہے۔ اے سینما، اے پیڑیاں تھاواں، جوے خانے، اے تے پیڑے ہوئے، اللہ مسجد بھی پیڑی ہے۔ تو بولنے میں کی کیا، مسجد راتوں رات بنائیے۔ اچھا تُسا میں بنائیے، آخری بند توجہ فرمانی، 2 منٹ جملے دو، گل مکمل ہوگی، پیغام توڑ تک پہنچ گیا، راضی رہے ہو، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ میرے مالک ایسا بنائیے نہیں، کنا بنائیے؟ جو پیغمبر کے پاس بیٹھتے ہیں۔ کون ہے؟ اصحاب ہیں، کلمہ نہیں پڑھا، فرمایا پڑھا ہے۔ مسجد کے عیسائیاں بھی بنائی ہے، بولو تو صحیح میرے نے، یہودیاں بنائی ہے نہیں، کنہوں نے بنائی ہے؟ توحید کا اقرار کرنے والے، رسالت کا پرچار کرنے والے۔ وہاں پہ کرتے کیا ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں۔ تو میرے مالک نماز دیری پڑھتے ہیں نا، پھر زرار کیوں ہے؟ کوئی تو بول رہے میرے نمک کی کہہ رہے ہیں۔ فرمایا اس کی تفصیل بعد میں بتائیں گے، یہ جلدی سے گرا دو۔ صبح دی نماز بعد میرا نبی پہلا کام یہ کرنا ہے، مسجد ٹاڑی ہے۔ میرے مالک مسجد تک قصور کو نہیں، بنانے والے بندے پیڑے انہوں نے باہر کاٹو تے نبی نو باہر تبلیغ کر، سارو ٹھاؤ میں جملہ کھا۔ میرے مالک مسجد تک قصور تے کوئی نہیں نا، مالک کی آواز آئے گی، نہ وہ مسجد چنگی لگ دیئے نہ وہ بندے چنگے لگ دینے۔ مالک اتنا جلال کیوں ہے؟ مسجد کی بھی گراتا ہے، بندے بھی باہر کرنا ہے، مسجد دا نام و نشان نہیں رہن دینا۔ تیری توحید کا اقرار کرتے ہیں، تیرے نبی کا پرچار کرتے ہیں، ان میں نقص کیا ہے؟ فرمایا خبردار، ان میں نقص یہ ہے، ان مسیطے بے کے علی دا گلہ کر دینے۔ کوئی تو میں گل کہہ رہے ہیں، اونچا بولا حیدری۔ یہ مسجد میں بیٹھ کے علی دا گلہ کر دینے، علی دی کی ولایت کو نہیں مانتے، توحید کو مانتے ہیں، نبوت کو مانتے ہیں، ولایت کا اقرار نہیں کرتے، مسجد بٹھا دیا۔ میرے مالک بندے باہر کاٹ لے، مسجد رہن دے۔ فرمایا مینوں مسجد ہی وارچ نہیں، ممدی پور والے کچھ انصاف کرے، مینوں مسجد ہی وارچ نہیں جنہاں نو بغض علی دے ہاتھ لگے ہو۔
کوئی تو سمجھنا کی کہہ رہے ہیں. اللہ زندگی دراز فرمائے. مینوں مسجد ہی بارے سے نہیں جس نوں بغض علی دے ہاتھ لگے ہون میرے مالک آج مسجد گرا رہا آپ پہ نہ ٹا دیو. کل مسیطہ بنائے دا کون؟ بابا ناصر شاہ جی میرے پاس دیکھنا ہے. کل مسیطہ بنائے دا کون؟ آپ ہی رسم پہ پانتے ہو مسیطہ ٹا دیو تو کل کون بنائے دا؟ فرمایا لوگ بنائیں گے. یہ ضرار بھی ہے کفر کی بنیاد پہ بنی ہے. جملہ میرا آخری ہے کوئی بندہ غافل نہ رہے. ایک لمحہ آپ کا ضائع نہیں کیا. 10-15 منٹ کی تقریر میں ایک فالتو لفظ بھی نہیں کہا. پوری کی پوری خیرات آپ کے حوالے کی ہے. آخری جملہ کہنے لگا کوئی بندہ غافل نہ رہے. میرے مالک کا چوہان لگے ہیں کل مسجد سے بنانی ہی نہیں. کوئی تو کرائٹیریا ہونا چاہیے نا, کوئی تو بنیادی اصول ہونے چاہیے نا. بولو میرے نال. مسجد بنانے کے مالک نے اسی قرآن میں کہا اس سے سا الگ تقوی مسجد بناؤ مگر یاد رکھنا اس کی بنیاد تقوی پر رکھنا. میرے مالک تقوی کیا ہے؟ فرمایا تقوی اقرار ولایت علی ہے. پس ثابت ہو گیا مسجد ہی بس وہی ہے جس میں علی ولی اللہ کی آذان ہوتی ہے. مل کے بولو سارے بولو حیدری. مسجد ہی بس وہی ہے جس میں اعلان ولایت ہے. کوئی بندہ سمجھے کہ جوش خطابت ہے, قطعاً ایسا نہیں. کوئی جوش خطابت نہیں ہے. جب میرا باہرواں آئے گا اٹھائیے کتابیں پڑھی علائم ظہور میں سے ہے. جب میرا باہرواں آئے گا ہاں ٹھہر جان دے اگر نشانی سن لو دے سنا ما جی. جب میرا بابا ہارون شاہ جی باہرواں آئے گا نا رب العزت کی قسم ہے معصوم فرماتے ہیں مسجد ہی بس وہی باقی رہے گی جس میں علی ولی اللہ کی صدا بند ہو. مسجد ہی بس وہی باقی رہے گی. یہ جو قاری قرآن حفظہ آج گلیوں میں پھرتے ہیں معصوم فرماتے ہیں اس دور میں جب باہرواں آئے گا جب قرآن کے پاس جائیں گے قرآن بول پڑے گا پیچھے ہٹ جا تو منکر ولایت علی ہے. قرآن چھونے نہیں دے گا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. جاؤ شرک کی تعریف کرنے والو, اللہ قرآن میں مشرک کئی اسے رہا ہے جس کو باہرویں کے آنے کی تکلیف ہوتی ہے. جب کائنات میں باہرواں آئے گا پھر پتا چلے گا یہ کائنات کا شائمیانہ سجایا کیوں گیا, یہ خلق کیوں بنائی گئی. اسی ولایت کے لیے علی کی بیٹیاں کوفہ و شام کے بازاروں میں. زندگی باقی, ملاقات باقی, مجلس مکمل ہوگی. میرے عزت علی ویر تشریف فرمان. بہت اچھے مصعب خان مالک زندگی دراز فرمان. میرا گھر ہے 2 جملے میں کیا کیا. میرا باہرواں آج بھی پردہ غیبت میں رو رو کے کہہ رہا میرے مولا مجھے کب اذن ظہور ملے. میں زمانے والے نے پوچھا تو صحیح دسو میری وڈی دادی دا کی قصور ہے اور میری چھوٹی دادی کا کیا جرم تھا. بڑی دربار میں کھڑائی کیوں گئی, چھوٹی بازار میں پھرائی کیوں گئی. اللہ توڑے زندگی دراز فرمائے. جنہاں ہائے کی تھی یہ ماں حسین دی توڑے ترازی ہوئے بات ختم ہو گئی. یہ آپ سمجھتے ہیں محرم ختم ہو گیا. بابا ہارون شاہ جی لوگ اپنے کمت مصروف ہو گئے. سید بیٹھے ہو توڑا تا حق بندہ ہائے کرنا تو رج کے رونا ساڑھے کار دا درد ہے. رب العزت دی قسمیں جنہ دے 11 محرم نو ہاتھ بجی تھے آجے کھلے تھے نہیں. چلو میرے جمعے سے رون نہیں آیا. گھر جائیے گا کوئی چھوٹی بچی ہو بیٹا ہو بیٹی انہوں آکھے میرا پتر تھوڑی دیر ہاتھ ایتھے رکھ بنے نا آکھے ایتھے رکھ. رب العزت دی قسمیں پیو ہوئے بھیرا ہوئے رو کے 5 منٹ چاکھے سی پامیں مار میں تھک پہیاں. میری کروڑ جان قربان سکینہ تیری نہ لین تو جدے کربلا بجیتے تو آج تک کھلے ہی نہیں. میں بسم اللہ کر رہا میں بسم اللہ کر رہا. مجلس مکمل ہوگی. مولا آپ کا آنا قبول فرمائے. علماء فرماتے ہیں معاشر کے دن اونچا رونے کی آواز آئے گی, آواز کبریا آئے گی. کون ہے آج کے دن رونے والا؟ نجف سے آواز آئے گی میں تیرا علی ہوں. علی آج کے دن کا حاکم تو ہے, فیصلہ تو نے کرنا ہے, جنت جہنم تو نے تقسیم کرنی ہے. کیوں روتا ہے؟ ہاں پھٹ جائے اس بندے دا جب مل سے پا کے حاضر بیٹھا ہے. رب العزت دی قسم علماء فرماتے ہیں علی رو کے کہے گا میرے مالک یتیم مسافر بے بطن اللہ راسی غریب جتھوں میں اٹھتا پہ کفن پا کے پہ اٹھتا ہے. مالک نگاہ کر او کربلا چ میرا حسین. مالک توڑے پردے سلامت میرا حسین آج ہی
بے کفن پہ اٹھ دے. علامہ فرماتے ہیں بھی علی کے رونے کی آواز کم نہیں ہوگی کہ علی سے اونچا رونے کی آواز آئے گی. کون؟ فرمایا میں تیرا بیٹا حسین. بیکھڑا میرے پاس ہے, میں تیرا بیٹا حسین, میرا پتر, میں تے تیری بے کفنی رو رونا پیا تے تیرا رونا میرے تو بھی بلند. اس وقت شبیر رو کے کہیں گے بابا تسی میری کفنی نہیں رو, بے کفنی نہیں رونے ہو, میں تھوڑا پتر ہو کے بے کفن رونا تے تواڑیاں چیخاں آسمان تو بلند ہوئیاں. او شام وچ ویکھو میری 4 سالاں دی دھی سکینہ وہ میڑا چوڑا پا کے ہتھاں چ رسیاں لائے گی. بات ختم ہو. میرے استاد فرماتے ہیں اتنا مارا مسلمانوں نے, کتنا مارا. سید بیٹھے ہو ہائے کرو دے, کتنا مارا بابا ہارون شاہ جی. وہ فرماتے اس بات سے وزن کریں سب سے چھوٹا تھا علی اصغر, انہوں بھی انہوں 3 باری مارے ہیں. انہوں وڈیاں نو کنا مارے ہوئے مار مار کے ظلم دی حد ہو گئی. اللہ توڑی ہائے قبول فرماوے. اجازت ایک جملہ بابا جی آکھ لیں, ٹائم ہے نا, ایک جملہ اور آکھ لیے مجلس مکمل ہوگی. ابراہیم بن مالک اشتر کا بیٹا ہے, اس کو مختار نے قاتلان امام کے سر دے کے نا مدینے بھیجا. جا جڑا رت پہ روندے نا انواہ کچھ حوصلہ کر, میں تیرے پیو دے قاتل مارے. ان قدمہ چاہ کے 9 قاتلان دے سر ابراہیم نے قدمہ چاہ رکھے. 3 دن مہمان رہا, چوتھے دن سے چلا نا, اگر دل جگہ بن گئی نا تو رونے بات جملہ کافی ہو جائے دا. جب چوتھے دن بابا جی چلا شجرت الوداع تک, میرے چوتھے امام ودا کرنے آئے, گھوڑے تے بہ گیا. مولا فرمایا ابراہیم میری بات سنو. تڑپ کے گھوڑے تو لے آیا, مولا دے قدمہ تے ہاتھ لا کے, مولا کوئی بات باقی رہ گئی ہے. دوجے پاس منہ کر کے رات روک نے امام نے فرمایا اکبر دا قاتل ماریا جے, قاسم دا ماریا جے, اصغر دا قاتل نہیں پکڑیا گیا. میں بسم اللہ کرا تڑپ کے جناب ابراہیم, مولا پیو دا قاتل مارے گئے, بیراواں دے مارے گئے, اصغر دے درد نال کیوں پوچھے نے. 2.5 نکل گیاں میرے چوتھے امام دیاں. تو رو کے فرمایا اس واسطے پوچھے ہے میری ماں یہ دھوپ تو اٹھی نہیں, نہ دھوپ تو اٹھ دیئے نہ ٹھنڈا پانی پین دیئے. جناب ابراہیم جلدی سے کوفہ آئے. کوفہ آ کے مختار نو دربار چو بار بلا کے علامہ اختر عباس صاحب اللہ مقامہ و نور اللہ مرقدہ جامعۃ المنتظر والے یہ وہ روایت پڑھا کرتے تھے. وہ فرماتے ہیں دربار تو بار بلا کے نا کن لڑ منہ لا کے ابراہیم نے آکھیا مختار تو بڑے بھی پیا مارے ہیں, او دی رات تے ایے بھی نہیں روکی, او تے رات ایے آپ پہ روندہ ہے. کیوں روتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اصغر کا قاتل مار, نہیں تو میری ماں رباب مر جائے گی. جڑے ماتمی بیٹھی ہو پچھلے بندے, ماں حسین دی توڑے ترازی ہوئے, اس نے اس فوجیوں کو بھیجا. بات ختم ہوگی. 3 دن تو بعد اے حرمل نو پکڑ کے دربار چلائے گئے. تخت تو لائے کے مختار تماچا مار کے آکے 10 کڈے ظلم دا تیر مارے. ماں ایے بھی ٹھنڈا پانی نہیں, ماں ایے بھی چھانت نہیں بیندی. ماں حسین دی توڑے ترازی ہوئے. اس کتے دی آواز پہ ہوندی کربلا میں نے 3 تیر چلائے. 1 منٹ اور پڑھنا ہے, بات ختم ہوگی. دردانے لوگ شریف فرماؤ, رب العزت کی قسم ہے اس کتے کی آواز ہی میں نے 3 تیر مارے. بتاؤ کون سے تیر؟ معاف کرے, روایت کے لفظ ہیں, لکا نہیں سکتا, چھپا نہیں سکتا. بابا جی معاف کرے, کہتا ہے وہ تیر مارے جو حیوانوں کو مارے جاتے تھے. اللہ اکبر. کہتا ہے پہلا تیر, جڑے جوان بیٹھے ہو, کہتا ہے پہلا تیر میں نے عباس کی مشک میں مارا. آندھا پانی دا لڑ نہیں. عباس گھوڑے دی گردن تے سر رکھ کیا کیا منو سکینہ تو شرم آندہ ہے, منو خیمے نہ لے جا. پہلا تیر عباس کی مشک میں. کہتا ہے دوسرا تیر, ہائے کرو دے سارے بندے, کہتا ہے دوسرا تیر اس وقت میں نے شبیر کے سینے پہ مارا جدو 71 دی موت دا مکہ آیا, بھج دے گھوڑے تو لے بیٹھا. کہتا ہے میں نے اس نے ظلم سے تیر مارا. اکبر دا بابا مٹی تے منہ دے باہر جانے پیا تے فرات آلے پاسے منہ کر گیا کیا غازی ویکھ میں اکلا پیا مرینا. میں بسم اللہ کرا. 2 تیر اس نے بتائے. تیسرا تیر بتانے سے پہلے اس نے کہا مختار مجھے قتل کر دے تے تریجا تیر میرے کو نہ پوچھ. مختار منہ تے تماچا مار کے آکھیا تینوں دسنا پوے دا. اس کتے دی آواز بھی ہم دیئے میں تریجا تیر. سنو دے سارے بندے, سادات ہائے کرو دے. رب العزت دی قسم میری پردے چاہی بیٹھی ہے نا تو انہوں دعا دے دی, بے اولاد ہو اولاد مانگ لوے. رب العزت دی قسم اس کتے دی آواز بھی ہم دی تریجا تیر میں انہوں مارے جڑا ماں نو ماں نہیں سن سکدا. میں بسم اللہ کرا. کہتا ہے یہ پہلا شہید ہے کربلا کا جڑا پیو دے ہتھاں تے مر گیا.
کیڑا سوکھا میں کیا سوکھا سوڑ لیا. علامہ فرماتے ہیں کٹھیا پتر شبیر چاہ کے خیمے کے باہر آئے. یہ جو روزے عاشور آپ رسم کرتے ہیں اگے تے پیچھے کٹھیا پتر ہتھاں تے رکھ کے نہ شبیر ارادہ کر دیں خیمے سے جاواں پھر پیچھے ہٹ جاندے نے. ہائے تو بس بیچے نا, ارادہ کر دیں اگے جاواں پھر پیچھے ہٹ جاندے نے. خیمے دے اندروں آواز آئی ہے, اندر لگیا میں ہاجرہ نہیں میں ربابا. میں بسم اللہ کرا میں حاضرہ نہیں میں ربابا. اس انداز نال شبیر نے بیٹے کو ماں کے ہاتھوں پہ رکھا. جملہ میں آخری آکھڑ لگا تو ہر بندہ ہائے کرے. جدو پتر رکھیا نا ماں دے ہتھاں تے, علامہ اختر عباس صاحب فرماندے نے رباب منہ چومن لگی تے پتر دی گردن ڈھال گئی. مٹی تے پتر رکھ کے فرماندے نے میری دادی کی شکایت نہ کرے, میں تیرے رج کے پانی نہیں پیا سکتی. ابھی رباب بین کر رہی تھی, شبیر کا بین آیا, واو غربتا. پتر مٹی تے رکھ کے قدمہ تے ہتھ لا کے آکھن لگی مولا 1000 اسگر بھی ہون دے تواڈی نالین تو قربان کراں, کیوں رنے ہو؟ جملہ سن دے. اچھا رو کے شبیر نے آکھیا رویا اس واسطے ہاں اس کتے تیر اس ویلے مارے ہیں جدوں میں اسگر دا منہ چوما. میرا پتر حسرت لائے کے ٹر گیا, میرے اسگر دے لب کھلے.